بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کا 8 پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار گھر میں گیا تو اپنی خالہ سعدی کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھیں۔ مجھ کو دیکھتے ہی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے عثمان، تجھ کو بشارت ہو اور سلامتی ہو، 3 بار اور پھر 3 بار اور پھر 3 بار اور ایک بار تاکہ 10 پورے ہو جائیں۔ تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ ہوا۔ خدا کی قسم، تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا۔ تو خود بھی ناقد خدا ہے اور ناقد خدا سے تیری شادی ہوئی۔ یہ سن کر مجھ کو بہت تعجب ہوا اور میں نے کہا، اے خالہ، کیا کہتی ہو؟ اس پر سعدی نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان، تیرے لیے جمال بھی ہے اور تیرے لیے شان بھی۔ یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت و رسالت کے براہین اور دلائل بھی ہیں۔ رب الجزا نے ان کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ بس تو ان کا اتباع کر، کہیں بت تجھ کو گمراہ نہ کر دیں۔ میں نے کہا، اے خالہ، آپ تو ایسی شے کا ذکر کرتی ہیں جس کا شہر میں کبھی نام بھی نہیں سنا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پر سعدی نے یہ کہا، محمد بیٹے عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ قول ان کا سراسر فلاح و بہبود ہے اور ان کا حال کامیاب ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار نفع نہ دے گی، اگرچہ کتنی ہی تلواریں اور نیزیں ان کے مقابلے میں چلائی جائیں۔ یہ کہہ کر اٹھ گئیں، مگر ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا۔ اسی وقت سے غور و فکر میں پڑ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے تعلقات اور روابط تھے، جن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابو بکر نے مجھ کو متفکر دیکھ کر دریافت فرمایا، متفکر کیوں ہو؟ میں نے اپنی خالہ سے جو سنا تھا منوعاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عثمان، ماشاء اللہ تم ہوشیار اور سمجھدار ہو، حق اور باطل کے فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو۔ تم جیسے کو حق اور باطل میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بت کیا چیز ہیں جن کی پرستش میں ہماری قوم مبتلا ہے؟ کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، خدا کی قسم، بے شک ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ تمہاری خالہ نے بالکل سچ کہا، یہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا پیام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ تم اگر مناسب سمجھو تو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سنو۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس نے اتفاق دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرف سے گزرے ہوئے دکھائی دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے گوش مبارک میں کچھ عرض کیا۔ آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے تو تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تیری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، آپ کا کلام سنتے ہی بے خود اور بے اختیار ہو کر فوراً اسلام لے آیا اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے: اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ روز نہ گزرے تھے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں آئیں اور میری خالہ سعدی نے اس بارے میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اللہ نے اپنے بندے عثمان کو ہدایت دی اور اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ پس عثمان نے اپنی صحیح رائے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا اور آخر عروہ کا بیٹا تھا، فکر اور سمجھ سے کام لیا اور حق سے اعراض نہ کیا۔ عروہ بنت قریظ حضرت عثمان کی والدہ کا نام ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے اسلام لانے کے دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حضرات کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے: عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جرح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن الارقم۔ یہ سب کے سب ایک ہی مجلس میں مشرف با اسلام ہوئے۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون اور عبیدہ بن حارث اور عبیدہ بن جرح اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو سلمہ بن عبد الاسد
یہ سب مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور احکام اسلام سے آگاہ کیا۔ بیک وقت آپ سب نے اسلام قبول کیا اور یہ سب حضرات دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے قبل اسلام لائے۔ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر صہیب بن سنان سے میری ملاقات ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ میں نے صہیب سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ صہیب نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کا کلام سنوں۔ ہم دونوں دار ارقم میں داخل ہوئے، آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا اور ہم اسی وقت مشرف اسلام ہو گئے۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا ہی سے بت پرستی سے بیزار و متنفر تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ بت کسی نفع اور ضرر کے اصلاً مالک نہیں، محض پتھر ہیں۔ علماء اہل کتاب میں سے ایک عالم سے مل کر یہ دریافت کیا کہ سب سے پہلے افضل اور بہتر کون سا دین ہے۔ اس عالم نے یہ کہا کہ ایک شخص مکہ میں ظاہر ہوگا، بت پرستی سے اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا، سب سے بہتر اور افضل دین لائے گا۔ تم اگر ان کو پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا۔ عمرو بن ابسہ فرماتے ہیں اس وقت سے ہر وقت مجھ کو مکہ ہی کا خیال رہتا تھا۔ ہر وارد دو صادر سے مکہ کی خبریں اور دریافت کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی۔ آپ کی خبر ملنے پر میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا اور مخفی طور پر آپ سے ملا اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانا جائے، بتوں کو توڑا جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں کون آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا میں بھی آپ کا پیرو اور متبع ہوں اور آپ کے ہمراہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو اپنے وطن لوٹ جاؤ، جب میرا غلبے کا علم ہو اس وقت آ جانا۔ عمرو بن ابسہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو کر وطن واپس ہو گیا اور آپ کی خبریں دریافت کرتا رہا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو پہچانا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہی ہوں، مجھ کو کچھ تعلیم دیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ذر غفاری کو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو آپ اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ، اس شخص کی خبر لے کر آؤ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کا کلام بھی سنو۔ ابو ذر کی ہدایت کے مطابق انیس مکہ آئے اور آپ سے مل کر واپس ہوئے۔ ابو ذر نے دریافت کیا کیا خبر لائے؟ انیس نے کہا کہ جب میں مکہ پہنچا تو کوئی آپ کو کاذب و ساحر کہتا تھا، کوئی کاہن و شاعر۔ واللہ نہ وہ شاعر تھے نہ کاہن، انیس خود بھی بہت شاعر تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، ان کا کلام کاہنوں کے کلام سے مشابہ نہیں، ان کے کلام کو اوزان شعر پر رکھ کر دیکھا، شعر بھی نہیں۔ خدا کی قسم وہ بالکل صادق ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ اس شخص کو میں نے صرف خیر اور بھلائی کا حکم کرتے ہوئے اور شر سے اور برائی سے منع کرتے ہوئے دیکھا، عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، اور ان سے ایک کلام سنا جس کو شعر سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو ذر نے سن کر یہ کہا کہ دل کو پوری شفا نہیں ہوئی۔ غالباً ابو ذر آپ کے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے تھے، اتنا اجمال ان کے لیے کافی اور شافی نہ ہوا، اس لیے ابو ذر خود کچھ توشہ اور مجیزہ لے کر مکہ روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے توسط سے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ آپ کا کلام سنا، اسی وقت اسلام لائے اور حرم میں پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ کفار نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا، حضرت عباس نے آ کر بچایا۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو بھی اس سے آگاہ کرو، جب ہمارے ظہور ہو اور غلبہ کی خبر سنو تب آنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر واپس ہوئے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ والدہ نے نہایت خوشی سے اس دعوت کو قبول کیا۔
بعد ازاں قبیلہ غفار کو دعوت دی۔ نصف قبیلہ اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جمع ہونے کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، 7ویں یا 10ویں مسلمان ہیں۔ وہی صفا پر آپ کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام وہیں جمع ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جہاں چاہتے جمع ہوتے۔ قرآن پاک کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئیں، انہی کو نصاب کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں عقائد و نظریات کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ باقی 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو، تو آپ نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے خاندان سے شروع کیا۔ خدا کا حکم بھی یہی تھا۔ آپ نے کھانے کا انتظام کیا اور ان رشتہ داروں کو دعوت دی جو آپ کے پردادا ہاشم کی اولاد تھے۔ ان میں وہ بھی تھا جس کا نام عبد العزیٰ تھا اور ابو لہب کی کنیت سے مشہور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا سب سے بڑا بھائی تھا۔ عمر اور سرمایہ اور دولت کے لحاظ سے خاندان میں سب سے اونچا تھا۔ عبد العزیٰ سمیت تقریباً 40 آدمی اس دعوت میں آئے، کھانا کھایا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانا شروع کیا۔ ابھی آپ نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ عبد العزیٰ نے پکار کر کہا، یہ جادو بہت ہی عجیب ہے جو تمہارے دوست نے تم پر کیا ہے۔ جادو کا نام سن کر کون ٹھہر سکتا تھا؟ مجمع منتشر ہو گیا۔ ابو لہب کی یہ حرکت بہت ہی ہمت شکن تھی، مگر اس کے مقابلے پر تھی جس کی ہمت نے ٹوٹنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ نئے حوصلے سے اٹھا، کچھ وقفے کے بعد دوبارہ دعوت کی اور اسی مرتبہ حلقہ وسیع کر دیا۔ پہلے ہاشم کی اولاد کو دعوت دی تھی، اس مرتبہ ہاشم کے والد عبد المناف کی اولاد کو دعوت دی، اور ابو لہب کی پہلی حرکت کا رد عمل یہ ہوا کہ سب ہی آ گئے اور آخر تک جمے رہے۔ آپ نے بھی اپنی بات پوری فرما دی۔ آپ نے فرمایا، میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ عرب کے کسی جواں ہمت نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام ہے۔ امت عرب اس پیغام سے دنیا میں بھی سربلند ہوگی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس کو نصیب ہوں گی۔ یہ پیغام عمل کا پیغام ہے۔ انسان کا عمل ہی اس کو کامیاب کر سکتا ہے، ایک کا عمل دوسرے کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ اے معاشر قریش، اپنے آپ کو جس درجے پر رکھنا چاہتے ہو اس کی قیمت خود ادا کرو۔ عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو نجات کا سودا تم خود کرو گے۔ اے آل عبد المناف، خدا کے مقابلے پر میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تم خود عمل نہ کرو۔ میں تمہیں قانون قدرت کی گرفت سے نجات نہیں دلا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، خدا کے مقابلے پر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا چاہو مانگو، میں دوں گا، مگر خدا سے بے نیاز ہو کر میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے مقابلے پر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تقریر بے حد مؤثر اور بلیغ تھی۔ سننے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر دلوں کا پرانا مرض آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی عبد العزیٰ ابو لہب نے اپنی عمر کی بڑائی اور رشتے کی برتری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ابو لہب تھا اور سب سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر تقریباً 12 سال تھی، بیمار اور کمزور بھی تھے۔ پیٹ بڑا ہوا، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، پنڈلیاں پتلی پتلی، کھڑا ہونا مشکل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کے بعد مجمع کی طرف جواب کا انتظار کیا تو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور حمایت کا وعدہ کیا۔ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے الفاظ کہے۔ ابو لہب کو موقع مل گیا، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا لگایا۔ مجمع کا رخ بدل گیا، پھر منتشر ہو گیا۔ فاران کی ایک پہاڑی کا نام صفا ہے۔ اس پہاڑی کا وجود اب بھی باقی ہے۔
کعبہ شریف سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ پہاڑی شہر مکہ کی سطح کے برابر ہو گئی ہے، مگر اس زمانے میں یہ بلند تھی۔ خانہ کعبہ کا ہر میدان اسی کے دامن میں تھا۔ عام طور پر قریش کی جہاں نشست رہتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑ پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، وغیرہ وغیرہ۔ محمد وہی محمد جن کا اثر و احترام یہ تھا، اور قریش کے عوام و خاص اس درجہ گرویدہ تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ انہیں صادق اور امین کی آواز کانوں میں پڑی تو لوگ پہاڑی کے دامن میں آ کر جمع ہو گئے، اور جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنا کوئی آدمی بھیج دیا۔ سب پہنچ گئے تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ وادی جو اس پہاڑ کی آڑ میں ہے، یہاں دشمن کی فوج پہنچ چکی ہے اور وہ عنقریب تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا آپ صاحبان میری بات سچ مانیں گے؟ سب نے جواب دیا، بے شک آپ کے متعلق ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب خداوندی کا لشکر آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ عذاب کا یہ لشکر آئے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ نے اس موضوع پر تقریر فرمائی، بہت ممکن تھا کہ لوگ اثر لیتے، مگر خاندان ہاشم کا وہی عمر رسیدہ عبدالعزیز ابو لہب بھڑکتا ہوا اٹھا اور یہ کہتا ہوا چل دیا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹیں، کیا اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ خاندان کا بڑا پورے خاندان کا سرپرست و مربی مانا جاتا ہے، اور قاعدہ عرب کے مطابق وہ ولی یعنی جواب دہ اور ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا۔ چھوٹوں کے حق میں اس کی بات مانی جاتی تھی۔ ابو لہب کو یہ ولایت اور سرپرستی حاصل تھی کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا بڑا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ مکہ کا با اثر دولت مند تھا۔ مجمع نے جب اتنے بڑے آدمی کو خفا ہو کر جاتے ہوئے دیکھا تو مجمع بھی چل دیا، لیکن ذہنوں میں ایک سوال گھر چکا تھا۔ داعی حق کی یہی کامیابی تھی